30 اپریل 1945 کو 3 بجے کے قریب ایک گولی کی آواز سنائی تھی۔ آواز سن کر کمرے کے باہر تعینات گارڈ دوڑ کر کمرے کا دروازہ کھولتا ہے اور کیا دیکھتا ہے کہ ایک خاتون زہر کھا کر مردہ پڑی ہے اور اس کے ساتھی کے ناک سے دھواں نکل رہا ہے جبکہ ماتھے پر گولی لگی ہوئی ہے۔ یہ کہانی ہے شادی کے 40 گھنٹے بعد خودکشی کرنے والے جوڑے ایوا براؤن اور ایڈولف ہٹلر کی۔ ناظرین، ایڈولف ہٹلر ایسا نام ہے جس سے نفرت کرنے والوں کی تعداد اس سے پیار کرنے والوں سے کہیں زیادہ ہے، اور اس کی وجہ دوسری جنگ عظیم کی تباہی ہے جو ہٹلر نے شروع کی تھی۔ لوگ ہٹلر کو ایک ظالم کے روپ میں جانتے ہیں مگر یہ نہیں جانتے کہ اسی ظالم شخص کو محبت نے ہرایا تھا۔ آج ہم بات کریں گے ایوا براؤن کی محبت کے بارے میں۔ ناظرین، ایوا براؤن 6 فروری 1912 کو پیدا ہوئی اور صرف 17 سال کی عمر میں ایڈولف ہٹلر کے فوٹوگرافر کی اسسٹنٹ کے طور پر کام کرنے لگیں۔ اسی دوران ایوا براؤن اور ہٹلر کی ملاقاتیں بھی ہوئی۔ ایڈولف ہٹلر پہلی ہی نظر میں ایوا کے حسن کے جال میں پھنس گیا۔ اس وقت ہٹلر 40 سال کا تھا جبکہ ایوا محض 17 سال کی۔ ہٹلر کی طرح ایوا بھی محبت کا شکار ہو گئی اور ملاقاتوں کا دور شروع ہو گیا۔ یہاں ناظرین کی معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے ایک اور بات بتاتا چلوں کہ ہٹلر اپنی بھتیجی جیلی روبال سے بھی انتہا کی محبت کرتا تھا، اور جب یہ خبر اخباروں کی زینت بنی تو جیلی روبال نے خودکشی کر لی۔ ادھر ہٹلر نے خود کو تنہا کر لیا۔ اس کے بعد ہٹلر نے ایوا براؤن کی محبت میں پہاڑوں کے بیچوں بیچ ایک عالی شان گھر خریدا۔ ہٹلر نے اسے ایک محل میں تبدیل کر دیا۔ ایوا چونکہ خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھی، اور اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہٹلر کے قریبی لوگوں نے ایوا کو اپنی محبت میں پھانسنے کی بہت کوششیں کی۔ ایڈولف ہٹلر اپنے آس پاس کے لوگوں کو دور ہٹاتا رہا اور اس علاقے میں بہت سی رکاوٹیں کھڑی کر دی، اور یہاں تک کہ وہاں عام لوگوں کا آنا جانا ممنوع قرار دے دیا۔ ہٹلر اور ایوا براؤن 16 سال تک بغیر شادی کے ایک ساتھ رہے۔ 30 اپریل 1945 کو جرمن جرنیل کیٹل نے ہٹلر کو ایک پیغام بھجوایا۔ وہ پیغام یہ تھا کہ ان کی فوج برلن کے گرد قائم سوویت فوج کا محاصرہ توڑنے میں ناکام ہو گئی ہے۔ ہٹلر نے پیغام لانے والے افیسر گوچے سے ہاتھ ملایا اور کہا کہ میں نے تمام فوجیوں کو وفاداری کے حلف سے آزاد کر دیا ہے۔ جب دوسری جنگ عظیم اپنے اختتام کی جانب گامزن تھی تو ٹھیک 29 اپریل 1945 کو ایوا براؤن اور ہٹلر نے شادی کر لی۔ ایک طرف تو بنکر میں شادی کی خوشیاں منائی جا رہی تھیں اور دوسری طرف ہٹلر کی فوج کو ہر محاذ پر شکست ہو رہی تھی۔ ہٹلر کے بنکر کا گارڈ روکس میش اپنی کتاب ہٹلر کا آخری گواہ میں لکھتا ہے کہ اس وقت ہٹلر اپنی بیوی کے ساتھ سٹڈی روم میں موجود تھا۔ ہٹلر کو جب یہ معلوم ہوا کہ اس کی فوج کسی بھی صورت جنگ نہیں جیت سکتی تو اس نے اپنی وصیت لکھوائی۔ ہٹلر نے لکھوایا کہ میرے مرنے کے بعد میری لاش کو جلا دینا۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے مرنے کے بعد میری لاش کی عوام کے سامنے تذلیل کی جائے۔ وصیت لکھنے والے افیسر نے ہٹلر کی موت سے قبل نازی پولیس کے دیگر افسران کے ساتھ مل کر ہٹلر کی لاش کو جلانے کی تیاری مکمل کر لی تھی۔ روکس میش مزید لکھتا ہے کہ ہٹلر کی موت کا مرحلہ قریب آیا۔ باہر لوگ بے چینی سے انتظار کر رہے تھے کہ اچانک گولی کی آواز سنائی دی۔ میں بنکر کے دروازے کی جانب دوڑا اور سٹڈی روم کا دروازہ کھولا۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایوا اور ہٹلر خودکشی کر چکے تھے اور دونوں کی لاشیں صوفے پر پڑی تھیں۔ ایوا کی لاش ہٹلر کے قریب پڑی تھی اور اس کے جوتے صوفے کے نیچے پڑے تھے۔ ایوا براؤن کی آنکھیں بالکل کھلی تھیں اور یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی کو گھور رہی ہو۔ 40 گھنٹے پہلے شادی اور پھر موت کو گلے لگانا ایوا کے لیے بہت ہی تکلیف دہ عمل ہوگا، اور اس سے عجیب یہ کہ ایک شفاق شخص سے 16 سال تک محبت کرنا اور پھر چند گھنٹوں کی شادی۔ ناظرین، قدرت کا انتقام ہوتا ہے کہ جب انسان کا غرور سر چڑھ کر بولنے لگے تو ایسوں کا حال بہت برا ہوتا ہے۔